اس کا نام آزادی اور حریت کی تاریخ کا ایک جگمگاتا استعارہ ہے۔ وہ لیبیا کے ایک گاؤں چنزور میں 1862 کو پیدا ہوا۔ بنیادی طور پر وہ ایک دیہاتی اسکول کا استاد اور قرآن پاک کا معلم تھا۔ حد درجہ سادہ اتوار لیکن مضبوط اعصاب رکھنے والے اسکول ٹیچر کی ابتدائی زندگی گھر، مسجد اور اسکول کے گرد گھومتی ہے۔ اس کا بے پایاں خلوص اور آہنی اعصاب اسے ایک افسانی کردار والا باغی بنانے کے لیے کافی تھے۔ اس لیے اکتوبر 1911 کو اطالوی بحریہ کے جہاز لیبیا کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے تو اٹلی کی فوج کے جنرل فارافیلی نے لیبیائی شہریوں کو فوراً طرابلس شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ چونکہ شہریوں کو اپنی بے بسی اور غاصب اطالوی فوج کی طاقت کا علم تھا، اس لیے فوراً حکم کی تعمیل کی اور سارا شہر خالی کر دیا۔ لیکن باوجود اس کے طاقت کے نشے میں سرشار اطالوی فوج نے طرابلس شہر پر حملہ کر دیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لیکن اس حملے نے اٹلی کے ایک ایسے خوفناک باغی کو جنم دیا جو اگلے 20 سال تک اطالوی فوج کو صحراؤں میں دوڑاتا رہا اور ان کی چیخیں نکال دی۔ اس دلیر اور وطن پرست باغی کا نام عمر مختار تھا، لیکن دنیا اسے صحرائی شیر کے نام سے جانتی ہے۔ 1912 کے بعد عمر مختار غلام لیبیا کے عوام خصوصاً نوجوانوں کے لیے ایک ہیرو اور مثالی کردار بن گیا۔ اس کا فلسفہ اور پیغام بہت سادہ اور واضح تھا کہ ہم ایک خود مختار اور آزاد قوم ہیں۔ اٹلی کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ ہم پر حکمرانی کرے اور ہمیں غلام بنائے؟ اب وہ لیبیا کے پرجوش نوجوانوں کے اپنے فوجی دستے بناتا اور غاصب اطالوی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کو وسعت دیتا گیا۔ چونکہ عمر مختار کا تعلق ایک صحرائی بستی سے تھا، اس لیے وہ صحرا کے جغرافیے اور مزاج سے بخوبی واقف تھا، جسے اس نے اپنے جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ وہ اپنے نوجوان پیروکاروں سمیت گھوڑوں پر سوار کندھوں سے بندوقیں لٹکائے اچانک کسی گھاٹی سے نمودار ہوتا اور حملہ کر دیتا۔ یہ جنگ دن بدن خوفناک اور خون آلود ہوتی جا رہی تھی۔ اطالوی فوجی نے اس شہر کو قابو کرنے کے لیے صحرا میں سینکڑوں میل تک خاردار تار لگوا دی، لیکن اس کے حملے کم نہ ہوئے بلکہ مزید بڑھ گئے۔ اب اطالوی فوج نے اس پر دباؤ بڑھانے کے لیے عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق 1,25,000 سے زائد بچے اور خواتین جیلوں میں تھے، جن میں سے 2/3 کو اندر ہی مار دیا گیا۔ لیکن اس بہادر وطن پرست کی استقامت اور حوصلہ اس سے بھی نہ ٹوٹا اور وہ پوری جوان مردی سے لڑتا رہا۔ بالی ووڈ نے عمر مختار کی جدوجہد پر لائن آف ڈیزرٹ کے نام سے ایک کمال فلم بنائی۔ جس نے یہ فلم نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھے۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی عمر مختار کی جدوجہد کی۔ ایک دن اطالوی فوج کے بڑے کانوائے کے ساتھ اس کا اپنے ساتھیوں سمیت سامنا ہوا اور دونوں طرف سے بندوقیں آگ اگلنے لگی۔ اس دوران عمر مختار اچانک دشمنوں کے نرغے میں آیا۔ تب اس کی عمر 70 سال تھی، لیکن پھر بھی اس شیر کو قابو کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ لیکن بہت ساری بدقسمتیاں ایک ساتھ آ گئیں۔ اس کا گھوڑا پھسلا اور وہ زمین پر گر پڑا، جس کی وجہ سے اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ وہ اس حالت میں بھی اپنی گری ہوئی بندوق کی طرف رینگتا ہوا بڑھا، لیکن بہت سارے اطالوی فوجی تیزی کے ساتھ اس پر جھپٹ پڑے۔ اس کے دلیر ساتھیوں نے زبردست مزاحمت کی۔ صحرا کی ریت خون سے کیچڑ میں بدل گئی، لیکن بدقسمتی بہادری پر غالب آ چکی تھی۔ 3 دن بعد 70 سال کے اس بوڑھے لیکن جوان مرد باغی عمر مختار کو زنجیروں میں جکڑا ہوا فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو باہر فوجیوں کی لمبی لمبی قطاریں کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے کھڑی تھیں، جبکہ عدالت کا احاطہ اطالوی فوجی افسروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا وہ آدمی اکیلا کھڑا تھا اور آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جو آزادی کی تحریک کا ایک درخشاں ستارہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد اطالوی جج نے بغیر دیر کیے اسے سر عام پھانسی کی سزا سنا دی۔ وہ اسی انہماک اور توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا اور مسکراہٹ میں ذرا بھی کمی نہ آئی۔ تب جج نے اسے اپنے طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی اس طرح کی موت پر افسوس ہے۔ اس نے جج کے بعد فوجی افسروں پر نگاہ ڈالی اور بلند آواز میں کہا، افسوس کس بات کا؟ میری زندگی کا ایک قابل فخر اور حسین اختتام ہے۔ ایک آواز ابھری، یا خدایا، یہ انسان ہے یا دیوتا؟ یہ آواز اس فوجی سربراہ کی تھی جس کے خلاف یہ صحرائی شیر ایک جوان مردی کے ساتھ لڑتا رہا۔ لمحہ بھر کے لیے سناٹا سا چھا گیا تو فوجی عدالت کے سکوت کو توڑنے کے لیے جج نے بات کی اور ایک دلچسپ آفر کی، اگر تم اپنے پیروکاروں کو لکھ کے دے دو کہ وہ اٹلی کے خلاف مسلح جدوجہد بند کر دیں تو آپ کو معافی مل سکتی ہے۔ اس پیشکش پر پہلی بار عمر مختار کے چہرے پر غصہ آیا۔ اس نے جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میری جو انگلی ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، اس انگلی سے کسی باطل کی تائید میں خط لکھنے پر موت کو 1000 بار ترجیح دوں گا۔ 16 ستمبر 1931 کو ایک کھلے میدان میں اس کو پھانسی گھاٹ پر لایا گیا تو اس کا اعتماد اور اطمینان قابل دید تھا۔
ایک معصوم بچے سے آخری بار مکالمہ کیا اور شرارت آمیز مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی لاش رسی سے لٹک رہی تھی۔ سلام جا عمر مختار، سلام۔